تو آپ حلقوں کا نام دو. تمہارے حلقے کا نام حضرت ابو بکر صدیق، تمہارے حلقے کا نام حضرت عمر، تمہارے حلقے کا نام حضرت عثمان، تمہارے حلقے کا نام حضرت علی. بچیاں ہوں تمہارے حلقے کا نام حضرت فاطمہ، تمہارے حلقے کا نام حضرت عائشہ. اس طرح پاریم سے لے کر جب آگے چلے جاوے تو نام دیتے جاوے. ہمارے اکابرین کے نام بھی دے سکتے ہیں، حلقہ زکریا، حلقہ الیاس، حلقہ یوسف، حلقہ حسین احمد مدنی. اس طرح آپ حلقوں میں نام دو تو ہمارے اکابرین کا بھی تعارف ہوگا ان کے نام دینے کے. حلقوں میں کام کرنے کے لیے دو. سبق کی وصولیابی مع صحت، قواعد کا مذاکرہ. یا ایھا الذین آمنوا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد منفصل. سیام وقف کریں گے تو مد عارض وقفی. من قبلکم اکفا. ایاما معدودات ادغام مال غنہ. اس طرح قواعد کا مذاکرہ کر لے. لہجہ کیسے بنے گا؟ میرا لہجہ نہیں ہے سمجھو، میں لہجہ کیسے بناؤں؟ اس کے لیے آپ کو کسی اچھی آواز والے قاری صاحب کا 2-3 رکوع ریکارڈ کرنا ہوگا. 2-3 رکوع ریکارڈ کر لو اور اس کے بعد ان کو بچوں کو سناؤ اور کہو، ساتھ ساتھ پڑھو. انشاءاللہ ان جیسا نہیں تو اچھا لہجہ ضرور بنے گا. روانی آ جائے گی تو روانی کے بعد لہجہ بننا آسان ہو جائے گا. جب تک روانی نہیں ہوگی لہجہ بننا مشکل ہے. روانی کے ساتھ بچے قرآن پڑھتے چلے جاوے، روانی مع صحت، تو آپ لہجے پر محنت کر سکتے ہو. لیکن اگر روانی اور لہجہ نہیں، روانی اور صحت نہیں ہے تو لہجے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی پہلے روانی اور صحت پر محنت کرو. روانی اور صحت آ جاوے تو آپ لہجہ بنا سکتے ہو. اچھے لہجے میں بچے قرآن پڑھیں گے. میں آپ کو انشاءاللہ بچے کا قرآن سناؤں گا، بچی کا. میں نے امتحان میں ایک بچی کا قرآن سنا، وہ امتحان میں پڑھ رہی تھی. وہ انشاءاللہ آخر میں ہم آپ کو سنائیں گے کیسے قرآن بچے پڑھتے ہیں. ایک جگہ پر کھوکن میں ہمارا جانا ہوا. ہم نے دیکھا مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ ریکارڈ میں جو کی ہوئی تھی چلا دی گئی اور بچے سورہ واقعہ کو ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو مغرب کے بعد پڑھنے کا فائدہ بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ لہجہ بھی بن گیا اس جیسا، اچھا لہجہ بن گیا. تو اس طرح ہم ریکارڈ کر کے ان کو ہال میں اسپیکر میں سناوے، موبائل میں سناوے، جیسی جیسی سہولتیں ہو. کل رات کو آپ نے سنا کہ جو وسائل ہیں ان وسائل کو اختیار کرو، وسائل کے ذریعے سے ان میں طاقت پیدا کرو. بہرحال یہ 4 ترتیب آپ کے سامنے آئی. پہلی ترتیب ترتیب تلافی، جس میں کیا کیا گیا؟ کلمہ کی مشق کروائی گئی. پھر ترتیب اتصالی، جس میں 2 کلمہ پڑھنے کی طاقت پیدا کی گئی. ترتیب وقفی میں جملہ پڑھنے کی طاقت پیدا کی گئی اور حل سبق میں آیت پڑھنے کی طاقت پیدا کی گئی. آپ گھر جاؤ گے اور اپنے مکتب میں جا کر دیکھو گے کہ ایک بچہ 11واں پارہ پڑھ رہا ہے
اور ایک ایک کلمہ پڑھ رہا ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم. تو آپ کون سی ترتیب سے محنت کرو گے بتاؤ؟ 11واں پارہ ہے لیکن پڑھ رہا ہے ایک ایک کلمہ. آپ کہو گے کہ ہم کو تو 2.5 پارے کے بعد حل سبق کی ترتیب بتائی گئی تھی، تو آپ حل سبق سے کام شروع کرو گے اور کہو گے کہ میں سنا دیتا ہوں، سبق حل کر کے لاؤ، حالانکہ وہ پڑھ سکتا ہے ایک ایک کلمہ. تو آپ کون سی ترتیب سے محنت کرو گے؟ حل آیت کی کون سی ترتیب؟ ترتیب اتصالی. ماشاءاللہ. ایک ایک کلمہ پڑھ رہا ہے. یعتذرون الیکم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم. تو اب آپ اس کو کہو گے ایک ایک کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن 2 کو ملاؤ. یعتذرون الیکم اذا رجعتم، 2 کلمے ملا کر پڑھو. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ایک ایک 2 کلمے ملا کر پڑھا. ترتیب اتصالی. اور اگر آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ 2 کلمے کو ملا کر پڑھتا ہے، یعنی اتصال کلمہ کی طاقت ہے، تو آپ کون سی ترتیب سے محنت کرو گے؟ ترتیب وقفی سے، یعنی جملہ پڑھنے کی طاقت پیدا کرے. اور اگر وہ جملہ پڑھ رہا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ حل سبق کی ترتیب اختیار کرو گے. کب کون سی دوا دینی ہے وہ آپ ڈاکٹروں کے اوپر منحصر ہیں. بہرحال آپ کا بچہ جو ہے ایک ایسا ہے جس کی آنکھیں ایک کلمہ کا ادراک کرتی ہے، تو آپ اس کی طاقت بڑھاؤ اور 2 کلمے کی طاقت کر دو، ادراک کرنے کی طاقت پیدا کرو. ایک کلمے کے بجائے 2 کلمہ دیکھنے لگے. اس کے لیے ترتیب اتصالی سے مشق کروائیں گے. اور اگر 2 کلمہ کا ادراک ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو آپ ترتیب وقفی سے محنت کرو گے تاکہ جملے کی طاقت پیدا ہو جائے. اور اگر بچے کی آنکھیں جملہ دیکھتی ہیں تو آپ حل سبق کی ترتیب سے محنت کرو گے تاکہ بچہ پوری آیت دیکھنے والا بنے. 2.5 پارے آپ حل ترتیب وقفی سے، حل آیت کی تیسری قسم، اور 2.5 پارے حل سبق، 5 پارے ہو جاوے تو آپ سمجھو کہ بچے میں ناظرہ خوانی کی صلاحیت انشاءاللہ پیدا ہو گئی. اب آپ 26واں بھی دو گے تو خود حل کر لے گا. 1 صفحہ 1.5 صفحہ 10 منٹ میں حل کر کے آپ کو سنائے گا. آپ اس کو حفظ میں 5 پاروں کے بعد بٹھانا چاہے تو بٹھا سکتے ہیں. ہم نے 2.5 پارے کے بعد بچوں کو حفظ میں بٹھایا ہے اور حفظ انہوں نے مکمل کیا ہے. کر سکتا ہے وہ، لیکن اس ترتیب سے کہ آپ نے 5 پارے پڑھائے، 6واں پارہ آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود حل کر کے آپ کو سنا دے رہا ہے 10 منٹ میں 1 صفحہ 1.5 صفحہ. تو سبق پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی. اب وہ اس کا حفظ کرنا چاہے تو روانی ہے، ناظرہ صحیح ہے، روانی کے ساتھ لہجے کے ساتھ ناظرہ پڑھ رہا ہے تو حفظ کرنا اس کے لیے آسان ہے. یہ پوری ترتیب آپ کے سامنے ہم نے رکھی.